بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ ہماری مفعول بہ کی بحث شروع ہو گئی تھی، اس میں بات آئی تھی کہ 4 مقامات پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، تو ان 4 مقامات میں سے پہلی قسم ہماری ہو گئی تھی۔ اب اس میں سے دوسری قسم ہے تحذیر، الثانی التحذیر، اس کی دوسری قسم ہے تحذیر۔ تحذیر کہتے ہیں کسی چیز سے ڈرانے کو، تحذیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ڈرانا۔ اب نحوی اصطلاح میں تحذیر وہ اسم ہے جو اتقی فعل مقدر کا معمول ہو، یعنی تحذیر نحویوں کی اصطلاح میں کس کو کہا جاتا ہے کہ اس معمول کو جو فعل مقدر کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فعل کون سا مقدر ہوتا ہے؟ اتقی والا فعل مقدر ہوتا ہے، لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اب اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تحذیر میں 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے محذر، محذر ہوتا ہے ڈرانے والا، اور دوسری چیز ہے محذر جس کو ڈرایا جائے، اور تیسری چیز ہے محذر منہ جس چیز سے ڈرایا جاوے۔ تو تحذیر کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، محذر ڈرانے والا، ذال کے کسرہ کے ساتھ، محذر ڈرانے والا۔ دوسری چیز ہے محذر ذال کے فتحہ کے ساتھ، جس کو ڈرایا جائے، جس کو ڈرایا جاوے۔ اور تیسری چیز ہے محذر منہ جس چیز سے ڈرایا جاوے۔ تو تحذیر کے اندر ان تینوں چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اب یہاں پر مصنف رحمہ اللہ عبارت کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، التحذیر وهو معمول بتقدیر اتق تحذیرا مما بعدہ۔ تحذیر کس کو کہتے ہیں؟ مصنف رحمہ اللہ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ تحذیر وہ معمول ہے اتقی مقدر کرنے کے ساتھ ڈرایا گیا ہو، ڈرایا جانا اپنے ماں باپ سے۔ تحذیر کی کیا تعریف کر رہے ہیں کہ تحذیر وہ معمول ہے جس کو اتقی فعل مقدر کے ساتھ ڈرایا جاوے اس کے ماں بعد سے یا اس کے ماں بعد کو۔ جیسے مثال بیان کر رہے ہیں ایاک والاسد، ایاک والاسد کے اندر ہم یہ اصل میں تھا اتقیک والاسد، ایاک والاسد اصلہ اتقیک والاسد تھا۔ اب اس پہ دیکھ رہے ایاک والاسد یہ اصل میں تھا اتقیک والاسد، اس کے معنی ہوں گے بچاؤ اپنے آپ کو شیر سے اور شیر کو اپنے آپ سے۔ تو اس مثال کے اندر فرصت اور وقت کے کمی کی وجہ سے اتقی فعل کو حذف کر دیا گیا۔ اس کے اندر فرصت اور وقت کے کمی کی وجہ سے اتقی فعل کو حذف کر دیا گیا، تو یہ بنا ایاک والاسد۔ اس کے اندر اور بھی وضاحت ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اتقیک والاسد، اس میں اتقی کے میں اندر اتقی کا میں 2 ضمیر ملے ہوئے ہیں۔ 2 ضمیر کون سے؟ ایک تو اتقی کے اندر انت کی ضمیر جو ضمیر فاعل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کا ضمیر جو ضمیر مفعول ہے، اور ان دونوں ضمائر کا مصداق اس مثال کے اندر ایک ہی ہے، یعنی دونوں ضمیروں کے ذریعے سے سامنے والے کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس طرح یہ افعال قلوب کے علاوہ میں جائز نہیں ہے، لہذا دونوں ضمائر کے درمیان یہاں پر لفظ نفسن کو لایا گیا۔ تو یہ عبارت بن گئی۔ اس کے بعد اتقی نفسک والاسد، پہلے تو تھا اتقیک،
یعنی اتقی کے اندر ضمیر فاعل اور ضمیر مفعول دونوں ملے ہوئے تھے، اور اس طرح افعال قلوب کے علاوہ میں دونوں کا ملا ہوا ہونا یہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے دونوں ضمائر کے درمیان فصل کرنے کے لیے نفس لفظ کو بڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پر تنگی وقت کی وجہ سے فعل اتقی کو حذف کیا گیا، تو اب جب فعل اتقی کو حذف کیا گیا تو اس کے اندر بچا نفسک والاسد۔ اب ہم نے نفسک کو کیوں لایا تھا؟ اتقی کے اندر دو ضمائر میں فصل کرنے کے لیے لایا تھا۔ جب ہم لوگ نے اتقی کو ختم کیا، حذف کیا، تو پھر یہاں پر نفسن کی بھی ضرورت نہیں رہی، تو ہم نے نفسن کو بھی حذف کیا۔ اب بچا ک والاسد۔ اب یہ بغیر فعل کے استعمال نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کا ضمیر متصل کو ہم نے ضمیر منفصل ایاک سے بدل دیا، تو یہ بنا ایاک والاسد۔ تو اب اس کے معنی ہوئے کہ بچا تو اپنے نفس کو شیر سے اور شیر کو اپنے نفس سے۔ تو اس مثال کے اندر ایاک یہ محذر ہے اور والاسد یہ محذر منہ ہے، اور جو ڈرا رہا ہے وہ محذر ہے۔ پھر یہاں پر دوسری قسم ایک یہ بیان کر رہے ہیں او ذکر المحذر منہ مکررا، کہ محذر منہ کو مکرر بیان کیا جاوے اور اس کو ڈرایا جاوے۔ محذر منہ کو مکرر بیان کرنے کا کیا مطلب؟ کہ محذر منہ کو بار بار ذکر کیا جاوے یا 2 مرتبہ بیان کیا جاوے۔ جیسے یہاں پر دکھا ہے الطریق الطریق، تو یہاں پر ایک اندھا آدمی، ایک اندھا شخص راستہ چل رہا ہے اور سامنے اس کے ایک بڑا گڑھا موجود ہے، تو جب کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ اندھا اس گڑھے کے اندر گرنے کو جا رہا ہے تو فوراً وہ الطریق الطریق اگر کہے گا تو اسی صورت میں سامنے والے اندھے شخص کو سمجھ آئے گا کہ کوئی شخص مجھے کچھ اطلاع یا خبر دینا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے الطریق الطریق یہ اصل میں اتقی الطریق تھا، تو یہاں پر بھی تنگی وقت کی بنا پر اتقی فعل کو حذف کیا گیا، تو یہاں پر اس مثال میں الطریق یہ محذر منہ کو مکرر لایا گیا ہے، لہذا کہنے والا شخص یا ڈرانے والا شخص صرف یہاں پر اتقی فعل کو حذف کر کے الطریق الطریق ہی کہے گا۔ اگر یہاں پر اتقی فعل کو بیان کرے گا تو اس میں وقت کی تنگی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اتقی فعل کے بیان کرنے تک وہ اندھا گڑھے میں گر جاوے، لہذا دوسروں کی جان کے بچانے کے خاطر یہاں پر اتقی فعل کو حذف کرنا یہ واجب قرار دیا گیا۔ جی، تو اس سبق کو بھی اچھے سے دھیان سے پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔